علیکم. میں امداد سمرو. بڑا آپریشن اور عمران خان صاحب کی گرفتاری. عمران خان صاحب گرفتاری کے لیے تیار ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا. بڑے آپریشن کی خبر میں نہیں دے رہا, یہ عمران خان صاحب نے دی ہے. اور عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب کیا ہے قوم سے. وہ جو ویلاگ کر رہے ہوتے ویلاگ کیا ہے, اور اس ویلاگ میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں کوئی صحیح الدماغ آدمی جس کا دماغ اپنا ٹھکانے پر ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, جو سوچ سمجھ رکھتا ہو, اور جس کے دماغ میں بقول اپنا منا بھائی کیمیکل لوچا نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. جس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اکثر گڑبڑ ہوتی ہے. انسان اگر نشے کا عادی ہوتا ہے تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے. انسان خوف کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دماغ گڑبڑا جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے کسی مخالف کو سازش, اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا ہے, اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن یہاں عمران خان صاحب مخالفوں کو نہیں پھنسا رہے. یہاں عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتیں ان کی پرانی باتوں کے برعکس ہیں. سارے کے سارے پرانے بیانیے جو عمران خان صاحب کے, ان کو وہ اپنا صاف کرتے جا رہے ہیں اور نیا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. آج کی عمران خان صاحب کی جو قوم سے خطاب یا جو ویلاگ تھا وہ سن کر پھر آپ ذرا 2 روز پہلے والے میرے اپنے ویلاگ پر جائیں, جس میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں. ان کو نفسیاتی ایشوز ہو گئے ہیں. وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو جو خوف ہے ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈر جاتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے. پھر وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ ایک قدموں کی آہٹ سے بھی ان کو خوف لگنے لگ جاتا ہے. آج کیونکہ روزانہ میں ایک رپورٹر ہوں بنیادی طور پر, تو ظاہر ہے رپورٹر بغیر فیلڈ کی انفارمیشن لیے یا وہاں جائے تو بات نہیں کر رہا ہوتا. تو میں نے زمان پارک کی انفارمیشن لیتا رہا, اور میں 2-3 گھنٹے کے بعد کسی نہ کسی دوست کو جو وہاں موجود ہوتے ان کو فون کر لیتا ہوں. تو مجھے پتہ چلا کہ آج عمران خان صاحب کے جو لوگ تھے وہ جو آئے ہوئے تھے, کیونکہ روزے آ رہے ہیں, تو ان میں زیادہ تر لوگ چلے گئے ہیں. کچھ آئے ہیں نئے, کیونکہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں نا مختلف اضلاع کی. کچھ نئے آئے ہیں اور زیادہ تر چلے گئے ہیں. پہلے جو لوگ تھے چند 100 میں تھے, اب وہ چند درجن رہ گئے. آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ کی پیشی سے واپس جا رہے تھے, ان کی گاڑی کے سامنے جو لوگ تھے وہ 100, 150, 200 لوگ سے زیادہ نہیں تھا. تو وہ لوگ بھی چلے گئے, تو لوگ رہ گئے تھوڑے. تو اب لوگ رہ گئے تھوڑے تو رات کو نیند نہیں آئے گی, خوف ہوگا, ڈر ہوگا. تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بیٹھ کر تنہائی میں ایک منصوبہ سوچا, اور یہ منصوبہ کوئی صحیح الدماغ آدمی نہ سوچ سکتا ہے اور نہ اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے بیان کیا ہے. ویسے آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا, کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی. اب یہ راجہ بھوج بننے کی کوشش کر رہے ہیں, مرتضیٰ بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں قائد اعظم بننے چلے تھے, اور پھر کہا نہیں میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں. جس طرح امریکہ نے بھٹو کو مروایا تھا, امریکہ اس طرح مجھے مروانا چاہتا ہے. پھر امریکی سازش سے ہٹ گیا تو قتل کا کوئی نہ کوئی انہوں نے بتانا تو ہے نا کہ جی مجھے قتل کیا جا رہا ہے. تو پھر اب آ گیا کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جائے گا. مرتضیٰ بھٹو جس حالت میں قتل ہوئے تھے اور ان کے خلاف قتل کی جو سازشیں تھیں وہ تو خیر جو بھی ایک وہ تاریخ ہے, مگر مرتضیٰ بھٹو بزدل نہیں تھے. جو دلیر باپ کے, دلیر دادا کے, دلیر پردادا کے دلیر بیٹے تھے. وہ سینہ تان کے. میں نے نا مرتضیٰ بھٹو کا ککری گراؤنڈ میں کراچی میں ایک جلسہ دیکھا ہوا ہے اپنے کالج لائف میں, جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے یونیورسٹی لائف میں. ککری گراؤنڈ لیاری میں رہتا تھا بھائی کے پاس, تو وہاں ککری گراؤنڈ میں پتہ چلا مرتضیٰ کا جلسہ ہے, ہم چلے گئے. وہاں پر مرتضیٰ بھٹو کہتے ہیں کہ جی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, آؤ میرے اوپر, میرے پیٹھ پر حملہ نہ کرنا ہے, میرا سینہ ہے. یوں اپنی قمیض جو ہے وہ یوں کھینچتے اور پوری کی پوری قمیض پھٹ جاتی ہے. اور وہ شیر کا بچہ اسی طرح وہ قتل ہوا, وہ اسی طرح شہادت دی. وہ بھاگا نہیں, وہ ڈرا نہیں. اس کے اوپر کئی سوال ہم کر سکتے ہیں مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کے اوپر, کئی سوال. اس کا اپنا سیاسی انداز, وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ کوسچنیبل ہیں. لیکن وہ بندہ بزدل نہیں تھا, وہ بندہ عمران خان نہیں تھا, وہ مرتضیٰ بھٹو تھا. اس کے کارکن کو پولیس گرفتار کرتی تھی تو وہ پولیس کے پیچھے جاتا تھا, دوڑ کر اپنے گھر میں بلک کر دبک کر نہیں بیٹھ جاتا تھا, بستر کے نیچے نہیں چھپ جاتا تھا. وہ مرتضیٰ بھٹو تھا. مرتضیٰ بھٹو بننے کے لیے نا بھٹو کا بیٹا بننا پڑتا ہے. وہ اس کے لیے جگرا چاہیے. یہ بندہ صبح ایک عدالت میں, شام کو دوسری عدالت میں, رات کو تیسری عدالت میں سارا دن چٹھیاں لکھ رہا ہوتا ہے, ہائے مجھے مار دیں گے, ہائے مجھے مار دیں گے. اس کو پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. اس کو روکا تھا اس کی بہن نے کہ مت آنا پاکستان. وزیر اعظم تھی, اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں تمہارا قتل ہو جائے گا. پتا تھا بے نظیر بھٹو شہید کو. بعد میں روتے ہوئے اس نے سب دوستوں کو بتایا تھا
جاوید سومرو ان میں سے ایک ہیں، BBC میں ہوتے ہیں۔ شروع میں بھی بتایا تھا، جاوید کو کہا تھا کہ مرزا کو تم منع کرو، لاڑکا نہ کہیں، تو انہوں نے اپنا اس پر لکھا بھی ہوا ہے۔ سب کچھ کے باوجود پتہ تھا، وہ آیا، اس کے بعد اس کے دوستوں کو گرفتار کرتے تھے تو جا کر تھانوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا تھا، حملہ کرتا تھا۔ وہی میں نے کہا کئی چیزیں کوشچنیبل ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جو ان کے تعاقب میں ہوتے تھے ان کے تعاقب میں ہوتا تھا، وہ بزدل نہیں تھا بھائی۔ مردہ بھٹو نہیں بن سکتے تم، عمران خان بھٹو کوئی اور چیز ہے۔ لہذا اس کے لیے پہلے ڈیرنگ چاہیے، دلیری چاہیے، اس کے لیے جگرا چاہیے، اس کے لیے موت کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ مصطفیٰ بھٹو کبھی بھی مطلب میں نے کہا مالی خلیہ کیا کہتے ہیں جس کو، کیمیکل لوچا جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ اب نیا منصوبہ آ گیا بھائی صاحب کے ذہن میں کہ جی مجھے مردہ بھٹو کی طرح، مجھے عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کہا جاتا تھا، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی کہتا ہے، ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں۔ لیکن مرتضیٰ بھٹو جب عدالتوں میں پیش ہوتا تھا نا تو پھر وہ اپنے چاروں طرف شیلڈیں نہیں لگاتا تھا، گھونگھٹ میں نہیں جاتا تھا، اس کے سینے کے 3 بٹن یوں کھلے ہوتے تھے گلے کے، یوں کر کے جاتا تھا، وہ صرف دکھانے کے لیے کہ میں دلیر ہوں، اور وہ کہنے کے لیے نہیں تھا، واقعی دلیر تھا۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی آج کی تقریر پر، جو منصوبہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، انہوں نے مجھے پہلے بھی جو اپنا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ توہین عدالت کا نوٹس کر دیا، 2 وجوہات تھیں آج کی تقریر کی۔ ایک وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشر ڈالنا تھا، دوسری وجہ عمران خان صاحب یعنی عدالت کے اندر جو بات کرنی ہے وہ تقریر میں کر دی ہے، دوسری وجہ کیونکہ لوگ نکل گئے، لوگ چلے گئے، زیادہ گئے ہیں کم واپس آئے ہیں، تو لوگوں کو واپس کیسے بلانا ہے؟ تو ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ جی آپ دیکھیں، خود دیکھ لیں میرے اوپر کس طرح ہوا تھا۔ جب میں اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پہنچا تو میرے پتھرا ہوا، پولیس چھت پر کھڑی ہوئی تھی، مجھے قتل کرنے کے لیے نامعلوم افراد کھڑے ہوئے تھے، تو دروازے پر یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، لہٰذا ویڈیوز بھی چلائیں۔ اب ان ویڈیوز میں جو پولیس ہے وہ راستہ بنانے کے لیے، جو راستہ گاڑی کو نہیں دے رہے PTI کے لوگ، اس کو گاڑی کا راستہ بنانے کے لیے ان کو ہٹا رہے ہیں، وہ پولیس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ بھئی جتھے لے کر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کل بھی تو لاہور ہائی کورٹ میں اکیلے اکیلے جا کر پیش ہوئے تھے، اکیلے اکیلے جا کر پیش ہو لیتے۔ اگر اتنا ہی خوف ہے تو جتھے نہ لے کر جائیں نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا منصوبہ ہے کہ آپ کو کارکنوں کے درمیان تصادم کروا کے، پولیس اور کارکنوں کا تصادم ہوگا اور تصادم میں بعد میں آپ کو مروا دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کو ٹوٹل جو نیا مالی وہ ہے کیمیکل لوچا ان کے دماغ میں جو آ رہا ہے۔ تو پھر آپ جتھے نہ لے کر جائیں، آپ سیکیور کریں حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ آپ کے لوگ بیٹھیں، آپ کہیں کہ جی یہ میں آؤں گا، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہوں گی، میرے ساتھ اتنے گارڈز ہوں گے، اور یہ میرا، اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو بندہ سمجھ جائے گا کہ یار واقعی عمران خان کو حکومت یا کوئی اور قتل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لندن پلان سے بھی بٹ گئے نا۔ لندن پلان میں تھا کہ نواز شریف نے آرمی چیف لگانے کی عوض عاصم منیر صاحب سے کمنٹمنٹ لی تھی، انہوں نے کمنٹمنٹ دی تھی عاصم منیر صاحب نے کہ جی عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے بھائی صاحب، نہیں ہم نے آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کی کیمپین نہیں کرنی۔ تو جب لندن پلان سے پیچھے ہٹے، امریکی وہ جو اب عمران خان صاحب کے ان کے بیانات سن کر عمران خان صاحب نے امریکی سائفر والا معاملہ اسے بھی پیچھے ہٹ گئے، تو لندن پلان پیچھے گیا، یہ والا معاملہ پیچھے گیا، تو اب نیا پروپیگنڈا مرتضیٰ بھٹو اس کی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مرتضیٰ بھٹو وہ والا جو آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تصادم کر کے مجھے قتل کروایا جائے گا، تو پھر آپ تصادم کی طرف کیوں موقع کیوں دیتے حکومت کو؟ آپ کو عدالت بلاتی ہے، جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں گئے، کچھ نہیں ہوا، چلے گئے، اسی طرح اپنا پورا بندوبست کر کے جائیں، اپنی شیلڈیں لے کر جائیں، لوگوں کو پراپر اہتمام، جیمر ساتھ رکھیں، آپ کو جیمر تو الاؤ ہو گئے، وہ ساتھ رکھیں اور آپ جائیں۔ جب تصادم کے ماحول آپ خود بناتے ہو تو پھر پولیس اور حکومت کے اوپر آپ کس طرح الزام دے سکتے ہو؟ تو ایک تو یہ تھا عدالت کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو پریشرائز کرنا، اور دوسرا لوگ نکل گئے، لوگوں کو بلانا۔ اب منصوبہ کیا بتا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ جو 14 کو ہوا وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ اب جو نیا منصوبہ ہے، کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ چلا ہے، میرے پاس ساری رپورٹ آ گئی ہے، آج آپریشن ہوگا، آج رات ہوگا یا کل ہوگا، آج یا کل، اور اس آپریشن میں یہ ہوگا کہ پنجاب پولیس یہ آپریشن اپنا پلان کیا ہے، IG پنجاب اور IG اسلام آباد نے۔ اب سارے نکل گئے، اب امریکہ بھی بیچ میں سے نکل گیا، اب عاصم منیر بھی نکل گیا، باقی جتنے بھی نکل گئے، اب 2 IGs آ گئے اس میں، اب یہ ان کے اوپر فکس کر رہے ہیں۔ تو مرزا بھٹو کی طرح کا قتل کرنے والا پلان۔ تو جی وہ کہتے ہیں جی اس دن جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں نے دیکھ لیے تھے نامعلوم افراد، تو میں وہاں سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا، باہر نکل گیا تھا۔ اب منصوبہ ان کا یہ ہے کہ مجھے گرفتار کرنے آئیں گے،
لیکن اس سے پہلے پولیس کے اپنے لوگ میرے لوگوں کے ساتھ ملا لیں گے، یعنی وہ آ کر بھیس بدل کر پی ٹی آئی کے ورکر بن کے، پی ٹی آئی کی ٹوپیاں مفلر شفل پہن کر وہ آ جائیں گے، وہ آ کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئے گی، یہاں آپریشن کرنے آئے گی زمان پارک کا، تو وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر دیں گے۔ اور اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ 5 پولیس والے وہ مروائیں گے، اور اس کے بعد پولیس جو ہے جوابی فائرنگ کرے گی، اور پھر اس میں لوگوں کو مارے گی، اور اس میں اندر گھس کے مجھے مار دے گی۔ یہ پلان ہے عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، یعنی اتنی پرفیکٹ، اتنی 100%، یا تو جادو ہے بھائی عمران خان صاحب کے پاس، ان کی اہلیہ کے متعلق تو کہا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے خود جہانگیر ترین کو کہا تھا کہ جی آپ مجھے جادوگر نہیں کیوں سمجھتے ہو۔ تو اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس، پلانرز جو ہیں وہ کتنے کلو کے پٹھے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ان کی انفارمیشن عمران خان صاحب پہنچ جاتی ہے۔ یہ اچھا آگے چل کر کیا کہتے ہیں؟ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی پھر وہ اس طرح کریں گے، وہ اگر مجھے مار دیں گے، لیکن آپ نے تصادم نہیں کرنا، اگر وہ مجھے گرفتار کرنے آئیں، آپریشن کریں گے اور مجھے گرفتار کرنے کا وہ کہتے ہیں، کوئی اریسٹ وارنٹ لے کے آتے ہیں، ویسے تو میرے پاس ساری ضمانتیں ہیں، لیکن اگر کوئی اریسٹ وارنٹ لے کر آتے ہیں یا کوئی چیز لے کر آتے ہیں میرے خلاف، تو پھر آپ ان کو اندر آنے دیں، گرفتار کریں گے، میں چلا جاؤں گا ان کے ساتھ، میں تیار ہوں جیل جانے کو، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اگر یہی آپ نے عمران خان صاحب 14 مارچ کو 15 مارچ کو اگر آپ نے کارکنوں کو یہ ہدایت دی ہوتی کہ عدالت کا اریسٹ وارنٹ ہے، وہ میرے پاس آ رہے تو آنے دیں، تب بھی کہا تھا کہ جی میں نے تو اپنا وہ بنایا ہوا ہے، جی میں نے تو اپنا سامان باندھا ہوا ہے، تو آئیں گے مجھے گرفتار کر کے لے جائیں۔ لیکن جب گرفتار کرنے آئے تو عمران خان صاحب چیخیں نکل گئی، پہنچو پہنچو پہنچو، عمران خان صاحب کہتے جی مجھے قتل کر دیں گے، مجھے بچاؤ 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 کی چیخیں شروع ہو گئی۔ ٹویٹر گواہ ہے اس بات کا، آڈیو اپنا ویڈیو بیان عمران خان صاحب کے گواہ ہیں۔ تو اب یہ جو اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس آ گئی ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کیمیکل نوچ، اس کو کہتا ہوں خوف، اس کو یہ عمران خان صاحب کے دماغ پر خوف سوار ہوا ہے، اور وہ خوف کسی اور نے نہیں دیا، خود ہی اپنے آپ کو دیا انہوں نے۔ یہ سوچ سوچ کر پہلے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، پہلے یہ کیا تھا، پھر وہ اتنی بار اس کو ریپیٹ کیا ہے، اتنی بار ریپیٹ کیا ہے کہ اب ان کو خود یقین ہو گیا کہ جی خود اپنے پروپیگنڈا کے خوف کا جیسے خوف کا شکار ہو گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب جس لیول کے ہیں اپنا سیاسی لیڈر ایک پارٹی کے، اس لیول کے پاکستان میں ہر لیڈر کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، پاکستان میں یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو منصوبہ بتا رہا ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں، وہ اس طرح کا گھما پھرا کے پرفیکٹ ایک منصوبہ بتا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ اب کارکنوں کو نیا کیا بیچیں، کارکنوں کو بلا کر کیسے بٹھائیں؟ چند درجن کارکن رہ گئے، اس لیے کہا کہ جی رات میرے اوپر آپریشن ہوگا، اور پھر آپ چلیں جی، پھر ٹھیک ہے جی تسی چلے گئے، میں کل پھر ٹھیک ہے جی، رو کے بندہ کہتا ہے نا جی پھر تسی ٹھیک ہے میں نے چھڑتا جی ٹھیک ہے، تو اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے، یہاں میں اکیلا ہوں، مجھے وہ آ جائیں گے گرفتار کرنے، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ بیسیکلی جو خوف ہے، جو میں کہتا ہوں عمران خان صاحب چھوٹے بچوں کی طرح بار بار کسی کو بھیجتے ہیں باہر کہ دیکھو کارکن بیٹھے ہیں، نعرے شارے لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں جی خاموشی ہے تو پھر نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے۔ پرسوں ہفتے کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں دیکھیں کیا اعلان کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے یہ جو کچھ باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا، یہ بندہ کوئی بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا دماغ ٹھیک ہو، جس کا دماغ ٹھکانے پہ ہونا، وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ ورنہ عمران خان صاحب میں کہہ رہا ہوں ثبوت فراہم کر دیں چیف جسٹس کو، بھیج دیں چیف جسٹس کو، چٹھیاں لکھ رہے ہیں، دے دیں ثبوت۔ یہ مطلب یہ ہے کیا؟ اصل چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو، الیکشن ہوں گے بن جائیے گا بھائی، لیکن جس ملک کے آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہو اس کو کم از کم راکھ کا ڈھیر تو مت بناؤ۔ ایک اور بات اگلے ولاگ میں بات کروں گا، پارلیمنٹ میں آج بڑی اچھی خاصی جو ہے وہ بحث ہوئی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ثاقب نثار صاحب کی تصویر پارلیمنٹ میں آج، عدل کے بیوپاری، انصاف بیچنے والے، وہ اپنا لا کر انہوں نے پلے کارڈ پر لگائی ہوئی تھی، کیال داس کوہستانی ہے سندھ سے مسلم لیگ نون کے ایم این اے، اور کچھ اور ایم این ایز نے رکھی ہوئی تھی۔ یہ بات آگے بڑھ چکی ہوئی ہے۔ میں کئی بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب سیاسی لڑائی جو اداروں عدلیہ کے اندر لے کر جا رہے ہیں،
یہ معاملہ ایک دن عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان لڑائی، عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تصادم کی شکل اختیار کرے گا۔ آج یہ تصویریں لہرائی گئی ہیں، یہ تصادم کا آغاز ہے، تصادم آگے جائے گا۔ پارلیمنٹ اب اس طرح تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گی، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔